السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ لاک ڈاؤن کے درمیان پہلا ملک گیر احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے۔ جی ہاں، لاک ڈاؤن کے دوران جس طرح سے UAPA کے تحت طلباء اور سماجی کارکنان کی گرفتاریاں کی جا رہی ہے، اس کے خلاف پہلی مرتبہ سماجی فاصلے کے ساتھ سڑکوں پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ یہی نہیں بلکہ کئی سماجی کارکن نے اپنے گھروں سے نکل کر دروازے پر کھڑے ہو کر ہاتھوں میں تختیاں لے کر علم احتجاج بلند کیا۔ CAA، NPR، NRC کے خلاف جن لوگوں نے تحریک چلائی تھی، لاک ڈاؤن کے دوران ان کی گرفتاریاں کی جا رہی ہے، چنانچہ اس کے خلاف ملک گیر سطح پر مظاہرے کا اعلان کیا گیا۔ انہد کی روح اور معروف سماجی کارکن شبنم ہاشمی کی جانب سے دوارکا دہلی میں سڑک پر اتر کر لاک ڈاؤن کے دوران پہلی مرتبہ مثالی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں 20 لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا، جبکہ 15 لوگوں نے شرکت کی۔ اس سلسلے میں شبنم ہاشمی سے بات چیت کی گئی، چنانچہ انہوں نے بتایا کہ آج پورے ملک میں ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے جو CAA، NRC اور NPR کے خلاف تحریک میں شامل تھے۔ UAPA کے تحت گرفتاریاں کی جا رہی ہے۔ JNU، جامعہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی وغیرہ کے طلباء کو اٹھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہلی فسادات کے نام پر گرفتاریاں ہو رہی ہے، جو اصل مجرم ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن جو پرامن مظاہرہ کر رہے تھے ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے 5ویں دور میں جہاں عوام کو کچھ خصوصی رعایت دی گئی ہے، تو وہیں اس بات کا بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاہین باغ میں پھر سے شہریت ترمیمی بل کے خلاف احتجاج شروع ہو سکتا ہے۔ اس کو لے کر پولیس بھی مستعد ہو گئی اور جگہ جگہ جوانوں کی ٹکڑیاں بھی تعینات کر دی گئی۔ حالانکہ ابھی تک پولیس نے یہ واضح نہیں کیا ہے کہ وہ کس بات کو لے کر اتنا مستعدی دکھا رہی ہے، معاملہ کیا ہے۔ کہ دینک جاگرن میں شائع خبر کے مطابق سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ لوگ پھر سے شہریت ترمیمی بل کے خلاف احتجاج کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ شاہین باغ میں بھی کچھ لوگ خاموشی کے ساتھ احتجاج دوبارہ شروع کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ پولیس کو اس کی بھنک لگتے ہی وہ حرکت میں آ گئی اور اوکھلا علاقے میں جگہ جگہ پولیس کو مستعد کر دیا گیا۔ طوفان نثار کا ممبئی کے قریب ساحل سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں مختلف حادثات میں 3 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ طوفان کے اثرات میں قریبی اضلاع میں کئی درخت اکھڑ گئے۔ طوفان نثار کا 120 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوپہر میں ممبئی کے قریب علی باغ میں مہاراشٹر کے ساحل سے ٹکرایا۔ محکمہ موسمیات کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ یہ پورا عمل دن 2:30 بجے تک مکمل ہو گیا۔ ممبئی اور پڑوسی علاقوں کے عوام طوفان سے نمٹنے کے لیے تیار تھے اور گجرات کے ساحلی اضلاع میں چوکسی اختیار کی تھی، لیکن عوام نے راحت کی سانس لی کیونکہ نثارگاہ سے تباہی محدود رہی۔ طوفان سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ دہلی حکومت نے واضح کیا ہے کہ قومی دارالحکومت میں داخل ہونے والے تمام مسافرین کے لیے 7 دن کا ہوم کوارنٹائن لازمی ہوگا۔ اس طرح حکومت نے اپنی سابقہ ایڈوائزری میں تبدیلی کی، جس میں کہا گیا تھا کہ علامتیں نہ رکھنے والے مسافرین کو بھی 14 دن کوارنٹائن میں رہنا ہوگا۔ حکومت نے ضلع مجسٹریٹس کو ایک حکم جاری کرتے ہوئے ہدایت دی کہ وہ اس قاعدے پر عمل آوری پر نظر رکھیں۔ یہ فیصلہ طیاروں، ٹرینوں اور بسوں کے ذریعے دہلی پہنچنے والے تمام افراد کے لیے لاگو ہوگا۔ ایمس کے نرسز یونین نے انتظامیہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر ان کی تشویش دور نہیں کی گئی تو وہ ہڑتال کرے گی۔ یونین کام کے خراب حالات پر گزشتہ 3 دنوں سے احتجاج کر رہی ہے۔ یہ احتجاج ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب ہاسپٹل میں کووڈ-19 سے متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 329 ہو گئی ہے، جن میں 47 نرسز شامل ہیں۔ نرسوں کی تنظیم نے کئی مطالبات کیے ہیں، جن میں مکمل احتیاطی آلات کے ساتھ 4 گھنٹے کی شفٹ شامل ہے۔ جموں کشمیر حکومت نے جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کے چیئرمین و سابق IAS افسر ڈاکٹر شاہ فیصل اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے 2 لیڈران سرتاج مدنی اور پیرزادہ منصور کی نظر بندی قریب 10 ماہ بعد ختم کر دی۔ تاہم PDP صدر محبوبہ مفتی، نیشنل کانفرنس لیڈران علی محمد ساگر اور ہلال لون کو فی الحال کوئی راحت نہیں ملی ہے۔ وزیر کہ مرکزی حکومت کے سال گزشتہ کے 5 اگست کے آئینی دفعہ 370 اور 35A کی تنسیخ اور سابق ریاست جموں کشمیر کو 2 وفاقی حصوں میں منقسم کرنے کے فیصلوں کے پیش نظر علیحدگی پسندوں کے علاوہ علاقائی جماعتوں کے درجنوں لیڈران کو بھی PSA کے تحت نظر بند رکھا گیا تھا، جن میں سے بیشتر لیڈران کو رہا یا اپنے گھروں میں نظر بند رکھا گیا ہے۔ جموں کشمیر میں PSA نامی قانون کے تحت کسی بھی شخص کو عدالت میں پیشی کے بغیر کم از کم 3 ماہ تک قید کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد نظر بندی میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ شاہ فیصل، سرتاج مدنی اور پیرزادہ منصور پر عائد PSA ہٹا لیا گیا ہے۔ ہندوستان اور چین کے درمیان تقریباً 1 مہینے سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کشیدگی جاری ہے۔ اسے لے کر دونوں ممالک کے دوران فوجی اور سفارتی سطح کی بات چیت کی جا رہی ہے۔ ایسے میں جانکاری ملی ہے کہ گزشتہ 3 سے 4 دنوں سے چینی فوج پیپلز لبریشن آرمی کی سرحد پر کوئی سرگرمی نہیں ہو رہی ہے۔ نیوز ایجنسی PTI کے مطابق گلوان گھاٹی میں
2 کلومیٹر اور ہندوستانی فوج اپنی جگہ سے 1 کلومیٹر پیچھے ہٹی ہے۔ PLA کے فوج LAC کے پاس الگ الگ جگہوں پر جمع ہیں۔ خبر رساں ادارے PTI کے مطابق وادی گلوان میں چینی فوج 2 کلومیٹر پیچھے ہٹ گئی ہے اور ہندوستانی فوج اپنی جگہ سے 1 کلومیٹر پیچھے ہٹ گئی ہے۔ LAC کے قریب PLA کے سپاہی مختلف مقامات پر جمع ہیں۔ قومی دارالحکومت دہلی میں طلبہ، لیڈران اور سماجی کارکنوں کی گرفتاری کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ خاص طور سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلبہ کو دہلی پولیس کے ذریعے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں اب بائیں بازو کی طلبہ تنظیمیں میدان میں اتر گئی ہیں اور یہ معاملہ تول پکڑنے لگا ہے۔ ملک میں آج طلبہ اور سماجی کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف احتجاج ہوا۔ قومی دارالحکومت دہلی میں نارتھ کیمپس دہلی یونیورسٹی کے طلبہ کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی تھی۔ طلبہ اپنے ہاتھوں میں پوسٹر لے کر کھڑے ہوئے اور احتجاج کیا۔ وہیں دوسری جانب جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طلبہ بھی اپنے ہاتھوں میں ہورڈنگ لے کر کھڑے نظر آئے، جن پر لکھا ہوا تھا: اکھل گوگئی، ڈاکٹر کفیل خان، شرجیل امام، میران حیدر، صفورہ زرگر، دینا گنا، نتاشا اور شفیق الرحمان کو رہا کرو۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ احتجاج کی تصویریں نہ صرف دہلی سے آئی بلکہ مغربی بنگال سے لے کر تلنگانہ سے تصویریں سامنے آئی، تو وہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ سے بھی کچھ طلبہ کی تصویریں سامنے آئی، لیکن کوئی مارچ نکالا نہیں گیا۔ حالانکہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلبہ کی گرفتاری اور معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے دہلی پولیس نے حفاظتی انتظامات سخت کر دیے تھے۔ جھارکھنڈ میں شادی میں بھیڑ بھاڑ، دھوم دھام اور فضول خرچی ہوئی تو علماء اکرام نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ جی ہاں، ادارے شریعہ، امارت شریعہ، جھارکھنڈ علماء کونسل اور دارالاسلام جیسی مذہبی تنظیموں نے شریعت کے مطابق شادی کی تقریب منعقد کرنے پر زور دیا ہے۔ ادارے شریعہ کے ناظم اعلیٰ قطب الدین رضوی کا واضح طور پر کہنا ہے کہ اصلاح معاشرے کی کوششیں ہوتی رہی ہے۔ شادی میں غلط رسومات، بینڈ باجے، ناچ گانے پر پہلے سے ہی پابندی عائد ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا اور لاک ڈاؤن میں یہ ضروری ہے کہ لوگ شادی کی تقریب نہایت سادگی کے ساتھ منعقد کریں۔ اس موقع پر سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی بھرپور خیال رکھیں۔ ادارے شریعہ کے ناظم اعلیٰ قطب الدین رضوی نے واضح کیا کہ غیر شرعی طور پر شادی کی تقریب منعقد ہوتی ہے تو علماء اکرام نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس تعلق سے ریاست کے تمام مفتیان اکرام اور قاضیان سے اپیل کی گئی ہے کہ ساتھ ہی قطب الدین رضوی نے کہا کہ شادی میں فضول خرچی، بھیڑ بھاڑ سے پرہیز کرنے کے تعلق سے لوگوں کی ذہن سازی بھی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے نہ صرف معاشرہ بیدار ہوگا بلکہ لاک ڈاؤن کے ضابطے کا احترام اور حکومت کے احکامات کی تکمیل بھی ہوگی، جس کے وسیلے سے ملک محفوظ ہوگا۔ ہندوستان کے معتمد دفاع اجے کمار کووڈ-19 کے مثبت پائے گئے، جس سے دفاعی حلقوں میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور بعض سرکردہ فوجی و سول عہدیدار اس اطلاع کے پیش نظر چہارشنبے کو دفاتی نہیں آئے۔ معتمد دفاع سے رابطے میں آنے والے تقریباً 30 افراد کی ایک فہرست تیار کی گئی ہے۔ معتمد دفاع وزیر دفاع کی جانب سے طلب کردہ تمام اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ مرکزی کابینہ نے قانون ضروری اشیاء میں تاریخی ترمیم کی ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڈیکر نے بتایا کہ قانون ضروری اشیاء ترمیم کے ساتھ خوردنی تیل، پیاز اور آلو جیسی چیزوں کو لازمی اشیاء کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے کسانوں کی پیداوار پر اچھی قیمت کو یقینی بنایا جائے گا۔ جاوڈیکر نے بتایا کہ ہندوستان بیشتر ضروری اشیاء کی پیداوار میں فاضل بن گیا ہے اور کسان کولڈ اسٹوریج، پروسیسنگ اور ایکسپورٹ میں سرمایہ کاری نہ ہونے کی وجہ سے بہتر قیمتیں حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ ان پر قانون ضروری اشیاء کی تلوار لٹک رہی تھی، لیکن اس ترمیم کے بعد کسانوں کو آزادی حاصل ہوگی۔ عالمی وبا کورونا وائرس یعنی کووڈ-19 سے دنیا بھر میں اب تک تقریباً 65 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں اور 3,84,000 سے زائد افراد فوت ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنس یونیورسٹی کی جانب سے جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق کورونا وائرس سے دنیا بھر میں اب تک 65,68,000 افراد متاثر ہوئے ہیں کہ 3,85,000 افراد فوت ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس سے متاثر ہونے کے معاملے میں امریکہ دنیا بھر میں اب بھی پہلے مقام پر ہے، برازیل دوسرے اور روس تیسرے نمبر پر ہے۔ سعودی عرب کی وزارت انسانی وسائل و سماجی ترقی نے اعلان کیا ہے کہ حکومت آئندہ 2 سال تک تمام طرح کے پرائیویٹ ملازمین کو کورونا ریلیف فنڈ کے تحت ان کی تنخواہ کا نصف حصہ ادا کرے گی۔ یہ سبسڈی ملازمین کو وزارت کے ادارے فروغ افرادی قوت کے تحت فراہم کی جائے گی اور اس میں 4,000 ریال سے 15,000 ریال تک کے تمام ملازمین شامل ہوں گے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد بین الاقوامی سفر پر عائد پابندیوں کی وجہ سے مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے شروع کی گئی خصوصی اسکیم کے تحت گزشتہ 12 دنوں میں 1,78,452 افراد نے خود کو رجسٹر کرایا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے کہا ہے کہ عہدہ اسکیم سے اب تک 12,798 افراد اپنے ملکوں کو روانہ ہو چکے ہیں، جبکہ دیگر اپنی باری کے منتظر ہیں۔
متحدہ عرب امارات میں موسم گرما کے دوران ہر سال کی طرح دوپہر کے اوقات میں کھلی جگہوں پر کام کرنے کی پابندی لگا دی گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق متحدہ عرب امارات کی سرکاری نیوز ایجنسی وام نے خبر جاری کی ہے کہ موسم گرما میں کھلے مقامات پر 15 جون سے ہر قسم کی مزدوری یا دیگر کاموں کے لیے دوپہر کے اوقات میں مکمل پابندی نافذ ہوگی۔ کورونا وائرس نے عام آدمی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز اور میڈیکل اسٹاف کو بھی اپنی زد میں لے لیا ہے۔ تلنگانہ میں ڈاکٹرز کے متاثر ہونے کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ عثمانیہ میڈیکل کالج میں آج 6 پی جی ڈاکٹرز اور ایک پروفیسر میں کورونا کی علامت پائی گئی۔ تاحال 19 پی جی ڈاکٹرز میں کورونا پازیٹیو پایا گیا ہے۔ کورونا کے واقعات میں اضافے کو دیکھتے ہوئے پی جی میڈیکل طلبہ کو مکانات پر کوارنٹائن کیا جا رہا ہے۔ گاندھی میڈیکل کالج کے بعد عثمانیہ میڈیکل کالج کے پی جی ڈاکٹرز میں کورونا کی علامت پائی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ عثمانیہ میڈیکل کالج کے 19 پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کا ٹیسٹ پازیٹیو پایا گیا۔ ان میں 4 گائنیکولوجسٹ شامل ہیں۔ 170 پی جی طلبہ کے ٹیسٹ کا نتیجہ ابھی آنا باقی ہے۔ پیٹلا برج میٹرنیٹی گورنمنٹ ہاسپٹل کے کینٹین ورکر میں کورونا پازیٹیو پائے جانے کے بعد پی جی ڈاکٹرز بھی متاثر ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کینٹین ورکر بخار اور سردی کی شکایت کے باوجود کام پر رجوع ہوا تھا، جس کے نتیجے میں کینٹین کو آنے والے پی جی طلبہ کورونا کا شکار ہوئے۔ تلنگانہ میں کورونا وائرس کے چارشنبے کو 129 مثبت کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 7 افراد کی موت واقع ہوئی ہے۔ اس طرح سے تلنگانہ میں کورونا وائرس کے متاثرین کی جملہ تعداد 3020 تک پہنچ گئی ہے۔ تلنگانہ میں مریضوں کی تعداد کے زمرے میں 3000 کے سنگ میل کو عبور کر لیا ہے، جبکہ مرنے والوں میں ریاست میں جملہ تعداد 99 ہو گئی ہے۔ عثمانیہ میڈیکل کالج کے ڈاکٹرز اور اسٹاف کی تعداد 23 ہوئی ہے، جو کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں 8 جون سے RTC کی سٹی بس سروس شروع کیے جانے کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں وزیر ٹرانسپورٹ پی اجے کمار نے آج عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں حیدرآباد میں سٹی سروس شروع کرنے کے علاوہ بین ریاستی بسوں کو چلانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاستی حکومت نے لاک ڈاؤن کے پیش نظر 70 دن تک ریاست بھر میں RTC بس سروس معطل کر دی تھی۔ ایک ہفتہ قبل ہی حکومت نے حیدرآباد شہر کو چھوڑ کر ریاست بھر میں RTC خدمات کو بحال کر دیا تھا۔ شہر میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر بس سروسز کو معطل رکھا تھا۔ تاہم شہر میں سرکاری اور خانگی دفاتر کے علاوہ صنعتوں کی سرگرمیاں شروع ہونے کے بعد ملازمین کو ٹرانسپورٹ کی کافی مشکلات پیش آ رہی ہے، جس کے پیش نظر RTC کی سروس شہر میں بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ گزشتہ 2 مہینوں کے مسلسل لاک ڈاؤن کے سبب عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ بعض سیاسی پارٹیاں اس تکلیف دہ ماحول میں بھی سیاست کرنے سے باز نہیں آئے۔ مئی 2019 میں عنبرپیٹ کی مسجد یکخانہ کو سڑک کی توسیع کے بہانے شہید کر دیا گیا تھا، اور اس واقعے کے بعد طویل عرصے تک علاقے میں کشیدگی تھی اور کئی مسلمانوں کو بھی مقدمات میں ماخوذ کیا گیا تھا۔ اب جبکہ مسلمان لاک ڈاؤن کی صورتحال سے ابھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کی توجہ ہٹانے کے لیے مرکز میں برسر اقتدار BJP نے اپنے نئے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ آج اس کی تازہ ترین مثال اس وقت سامنے آئی جبکہ مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی، جو حلقہ پارلیمنٹ سکندرآباد کی نمائندگی کرتے ہیں، انہوں نے آج چیف منسٹر KCR کو ایک مکتوب دہلی سے روانہ کیا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ قومی شاہراہ 2002 یعنی عنبرپیٹ چوراہے سے تعمیر کیے جانے والے 76 کروڑ روپے مالیتی فلائی اوور کا کام فوری شروع کیا جائے۔ مملکتی وزیر داخلہ نے اپنے مکتوب میں یہ بھی کہا کہ مرکزی وزیر نتن گڈکری کی جانب سے اس فلائی اوور کے لیے سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، اور اس تقریب کو ہوئے 2 سال گزر جانے کے باوجود بھی فلائی اوور کی تعمیر کے لیے کوئی پیش رفت نہیں کی گئی ہے۔ حالانکہ عنبرپیٹ علاقے سے تعلق رکھنے والے عوام کی جائیدادوں کو حصول اراضی قانون کے تحت حاصل کر لیا گیا ہے اور انہیں معاوضہ بھی ادا کر دیا گیا ہے، لیکن تعمیراتی کام کا آغاز اب تک نہیں ہوا ہے۔ کشن ریڈی نے فلائی اوور کی تعمیر کا کام فوری شروع کرنے KCR سے مطالبہ کیا ہے۔ BJP کے اس اقدام سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد یکخانہ عنبرپیٹ کے واقعے کو پھر ایک مرتبہ ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ مسلمان لاک ڈاؤن کی پریشانیوں سے توجہ مسجد کی طرف کر دیں اور حکومت کو اپنی غلطیوں کی پردہ پوشی کرنے میں آسانی ہو جائے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کی یوگی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ فیس بک لائیو کے ذریعے نیوز 18 اردو سے خاص بات چیت کے دوران اسد الدین اویسی نے کہا کہ اتر پردیش حکومت بے قصور مسلمانوں کے خلاف نیشنل سیکیورٹی ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمیوں کے روک تھام UAPA قانون کو استعمال کرتے ہوئے نوجوانوں کے مستقبل کو برباد کر رہی ہے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا کہ تبلیغی جماعت کے ارکان کے کووڈ-19 ٹیسٹ منفی آنے کے بعد بھی انہیں حراست میں رکھا گیا، تاحال الہ آباد ہائی کورٹ نے انہیں گھر جانے کی اجازت دی ہے۔ اسد الدین اویسی نے شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف مظاہروں میں شرکت کرنے والے سماجی کارکنوں کی گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ کانپور کی ایک خاتون ڈاکٹر کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد انہوں نے مسلمانوں سے معافی مانگی ہے۔ ریاستی حکومت کی مسلم مخالف رویے کی وجہ سے انتظامیہ میں اہم عہدوں پر فائز افراد بھی فرقہ پرستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ یوگی حکومت کے مسلمانوں کے ساتھ متعصبانہ رویہ اختیار کرنے کی وجہ اتر پردیش میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیل رہی ہے۔